بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئے سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے 7 اقسام۔ اس سے پہلے ہم نے کچھ چیزیں پڑھیں جن میں سے ایک ہے کلمہ کی تقسیم کہ کلمہ کی 3 قسم ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ عربی زبان میں بولے جانے والے کلمات کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ انہیں 6 اقسام کہتے ہیں۔ 6 کا معنی ہوتا ہے 3، اور ان قسموں کو 6 اقسام کہا جاتا ہے۔ اس سے آگے ہم نے پڑھا 6 اقسام۔ 6 کا معنی ہے 6 یعنی 6، اور ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد اور خماسی مزید فی۔ یہ جو 6 قسمیں ہم نے پیچھے بیان کی تھیں انہیں 6 اقسام کہتے ہیں۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں 7 اقسام۔ 7 کا معنی ہے 7، 7۔ 7 اقسام کیونکہ اس تقسیم میں شامل قسموں کی تعداد 7 بنتی ہے، تو اس کی تعداد کو دیکھ کر ان کا نام 7 اقسام رکھ دیا گیا۔ جس طرح پیچھے ہم نے 6 اقسام نام رکھا اور صرفیوں نے 6 اقسام نام رکھا۔ یہ نام رکھنے کی کیا وجہ ہے کہ ان کی تعداد پہلی قسم میں 3 تھی اور دوسری تقسیم میں 6 تھی، تو قسموں کا نام اس تقسیم کی جو کل قسمیں ہیں ان کا نام انہوں نے ان کی تعداد کو دیکھتے ہوئے رکھ لیا، تو گویا ان کی تعداد کے اعتبار سے ان کا نام رکھا گیا ہے۔ تو 7 اقسام کا معنی ہے 7 قسمیں۔ اب کوئی بھی اسم ہو یا فعل، ان کی کوئی قسم ان 7 قسموں سے باہر نہیں ہوگی، ان سے الگ نہیں ہوگی۔ جو بھی اسم ہوگا یا فعل ہوگا، کوئی بھی اسم ہوگا یا فعل ہوگا، ان 7 قسموں میں سے کسی ایک قسم سے لازماً تعلق رکھتا ہوگا۔ اس کا تعلق، اس کا ریلیشن، اس کی رشتہ داری کسی ایک قسم سے بنتی ہوگی، اس کی شکل و صورت کسی ایک قسم سے ملتی ہوگی، کسی ایک قسم کے تحت وہ آتا ہوگا۔ تو 7 اقسام جو صرفی بیان کرتے ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1، پہلی قسم ہے صحیح، دوسری قسم ہے محموز، تیسری ہے مضاف، چوتھی ہے مثال، پانچویں ہے اجوف، چھٹی ہے ناقص اور 7ویں ہے لفیف۔ کچھ صرفی مثال، اجوف اور ناقص کو ایک ہی قسم میں شمار کر کے ٹوٹل جو قسمیں ہیں وہ کم بناتے ہیں، لیکن ہم نے وہ قسمیں چنی ہیں جو طلباء کو آسانی سے سمجھ آئیں، تو کل ہم یہ زیادہ معروف و مشہور ہیں 7 اقسام، اس لیے ہم نے 7 قسموں والی یہ تقسیم آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ تو سب سے پہلے ہے صحیح۔ صحیح، صحا یا صحو سے صحیح جو ہے اسے آپ صفت مشبہ کا صیغہ کہہ سکتے ہیں کہ صحیح صرفی اصطلاح کے اعتبار سے ہر ایسا اسم اور فعل صحیح کہلائے گا یا کہلاتا ہے جس کے فا، عین اور لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت اور حمزہ اور 2 حرف ایک جنس کے نہ ہوں۔ یعنی یہ 3 چیزیں ہیں: حرف علت، حمزہ اور 2 حرف ایک جنس کے، جیسے ضربہ بر وزن فعلا،
ضربن بر وزن فعل۔ تو 3 حرف ہیں، ضاد جو فا کے مقابلے میں ہے، را جو عین کے مقابلے میں ہے، اور با جو لام کے مقابلے میں آیا ہے۔ تو فا، عین اور لام کوئی بھی کلمہ جو ہے حرف علت بھی نہیں ہے، ان میں سے کوئی کلمہ ضاد، را اور با میں سے حمزہ بھی نہیں ہے، اور اس میں 2 کلمے ایک جنس کے بھی نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ 3 چیزیں بیان کی گئیں۔ نمبر 1، حرف علت نہ ہو۔ حرف علت 3 ہیں، واو، الف اور یا، انہیں عربی میں حروف علت کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا ہے حمزہ، اور تیسرا ہے 2 حرف ایک جنس کے نہ ہوں، جیسے ڈبل دال، مادہ دا میں ڈبل دال پائی جاتی ہے، میم دال دال۔ اب یہ تینوں چیزیں، یہ نہیں ہے کہ تینوں چیزیں موجود ہوں گی تو کلمہ صحیح نہیں ہوگا، اگر ایک چیز کم ہو یا 2 چیزیں کم ہوں تو پھر وہ صحیح ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ ان تینوں چیزوں میں سے تینوں چیزیں اکٹھی نہ پائی جائیں، کوئی ایک بھی اگر چیز پائی جائے گی تو کلمہ قسم صحیح سے خارج ہو جائے گا، کسی اور قسم میں شامل ہو جائے گا۔ مثلا یہ ہے آمرا، اب اس میں پہلا کلمہ جو ہے حمزہ ہے، دوسرا میم ہے اور تیسرا را ہے۔ اب ہم اسے صحیح نہیں کہیں گے، کیوں؟ کوئی اعتراض کرے آپ نے 3 چیزیں بیان کی کہ 2 حرف ایک جنس کے نہ ہوں، حمزہ نہ ہو اور حرف علت نہ ہو، یہاں پر تو اکیلا حمزہ ہے، حرف علت بھی نہیں اور 2 حرف ایک جنس کے بھی نہیں، تو اس لیے اسے صحیح ہونا چاہیے۔ تو ہم جواب دیں گے کہ نہیں، ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں اکٹھے بھی نہ پائی جائیں اور الگ الگ بھی نہ پائی جائیں، جب کلمہ ان تینوں چیزوں سے بالکل خالی ہوگا تب وہ صحیح کہلائے گا۔ مثلا جس طرح کہ ضربا بر وزن فعلا، یہ صحیح کی ایک قسم ہے۔